يا رسول الله يا حبيب الله ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، ہماری آج کی یہ محفل پاک تحفظ ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں منعقد ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ والا صفات ہمارے لیے جو معنی رکھتی ہے وہ ہماری روح اور جان سے بڑھ کر کے ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہلکی سی بھی بات کسی نے کی تو یوں سمجھ لیں کہ پورے جہان کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پوری کائنات کے لیے جان کا اور روح کا معنی لیتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح یوں فرمائی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کے ایمان کی جان ہے اور قرآن کی بھی جان ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیا گیا تو نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ رمضان ہے، نہ کوئی دنیا میں مسلمان نام کی کوئی چیز رہ جائے گی۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اقبال نے یوں کہا، تشریحاً میں عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے فقہا محدثین سب کا مذہب یہی ہے جو اقبال کی زبان سے یوں نکلا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس۔ اپنے آپ کو نبی کونین کی ذات تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ لینا یہی دین ہے۔ اور اگر تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی تمہاری ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہبی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ عشق رسول کیا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ عزیزو، ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کانوں میں ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا، ہم اذان سنتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کی شروعات نام مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ ہمارے عقیقے بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے، ہماری زندگیوں کی شروعات بھی مصطفیٰ کے طریقوں پر ہوئی ہے۔ مسلمان کے لیے جزو لا ینفک ہے، رسول کی ذات کہیں سے بھی ہم ہٹا نہیں سکتے، نہ اذانوں سے ہٹا سکتے ہیں، نہ نمازوں سے ہٹا سکتے ہیں، نہ مسجد کے محراب و ممبر سے ہٹا سکتے ہیں، کہیں سے بھی نہیں۔ اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری ذات کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، تحقیق کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا گوارا نہیں ہوتا۔ اب آؤ میرے عزیزو، آج کے دن کا جو مجھے میسج دینا ہے وہ یہ ہے، اللہ تو قرآن میں یوں فرما رہا ہے،
تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں ہوتا، رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں پاتے، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ بارہا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رب ہب لی امتی کہتے رہے، اپنی عبادتوں میں، راتوں کیا وقت، اپنے تنہائیوں میں، معراج کے سفر میں، قبر اطہر میں اس گنہگار امت کو یاد کرتے رہے۔ قرآن نے سچ کہا کہ رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یوں عرض کیا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جس دن امت کی یاد آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس غم میں روتے تھے؟ ان کے لیے رونا کس بارے میں تھا؟ صرف اور صرف یہی کہ یوں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی امتی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ پہچانتی نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے۔ اے میرے عزیز مسلمانوں، کیا آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی یہ قوم حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالے جائیں، حضور کو سب و شتم کیا جائے، غلیظ گالیاں بکی جائیں، اور تمہیں دیکھ کر کے کان پر جوں تک نہ رینگتی ہو؟ کیا یہ محبت کا صلہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تم سے محبت کیا، اس محبت کا صلہ آج ہم اس طرح سے دیں گے؟ قسم رب ذوالجلال کی، پوری زندگی بھر اگر ہم سجدے میں گزار لیں تو میرے آقا کے آنکھوں کے قطرے، ایک آنسوں کے قطرے کا بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ پوری امت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درد امت میں روئے ہوئے آنسوں کے قطرے کا بھی حساب نہیں دے سکتی۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے، 25 کروڑ تعداد جہاں مسلمانوں کی ہے، اس ملک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روز نشانہ بنایا جا رہا ہے، ذات رسول کو کوسا جا رہا ہے، میرے آقا پر بھدے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ سے نہیں ہے، مسلسل پچھلے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، روز بروز کسی نہ کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ جانتے ہوئے مسلمانوں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو کیوں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں، یہ چاہیں تو آج کمزور مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہ لیں تو تھوڑے سے مسلمانوں کو یہ پیس دیں، لیکن میرے عزیزوں، یہ پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مارنے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رسول کو گالی دے تو یہ جیتے جی مرتے رہیں۔ یہ ہمیں بار بار موت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یہ آج ہمارا ٹیمپریچر بھی ناپا جا رہا ہے کہ اب تک ان کے اندر کتنا ایمان کا بخار موجود ہے۔ اور اس سے قبل مہینہ نہیں گزرا ہوگا، ملعون وسیم رضوی نے قرآن پاک پر حملہ کیا، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہا، آتنکواد سے بھری ہوئی کتاب کہا۔ اس کتاب کو پڑھنے والا قتل و غارت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کسی مسلمان کی بات تو دور کی ہے، یہودی اور عیسائی جو سیکولر قسم کے ہیں وہ بھی قرآن پاک کے متعلق ایسے جملے نہیں کہتے۔ ایون ہندو بھی جو قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے پنڈت گزرے ہیں، انہوں نے بھی قرآن پر ایسے بھدے الزامات نہیں لگائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ان کفار و مشرکین کی غلاظت کھا کر کے پلا ہوا، وہ قرآن پر حملے کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اب ہمارا لائحہ عمل کیا ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سڑکوں پر نکل کر کے احتجاج کریں گے، یہی کافی ہے؟ کیا آج آپ واٹس ایپ ادھر سے ادھر شیئر کر لیں گے، اسٹیٹس پہ اس کو گالیاں دے دیں گے، یہی کافی ہے؟ اے مسلمانوں، آج تمہارے لیے بدر، احد، خندق پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف سڑک پر نکل کر کے احتجاج کرنے سے جواب مل جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کو لے کر مدینے سے بدر تک نہیں آتے۔ آج ہمیں میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، عمل کے میدان میں۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو تیار کرو۔ میں دعوت دے رہا ہوں نوجوانوں کو، تو کبھی کبھار پھر میں یہ سوچتا ہوں، کیا میں ان نوجوانوں کو بلاؤں عظمت رسالت کی پہرہ داری کے لیے، جن کی راتیں گانا سننے میں گزر جاتی ہیں،
صبح گندی تصویریں دیکھنے میں نکل جاتی ہیں، اکثر وقت تو ان کا گیم کھیلنے میں چلا جاتا ہے، فیس بک کی چیٹنگ، انسٹاگرام پر اپنے اوقات صرف کرنے والوں کو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ انہیں کس نام سے میں بلاؤں؟ کبھی کبھار یہ بھی شرم آتی ہے۔ اے میرے عزیزو، حالات اس قدر سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، آج دل درد کرتا ہے، دل کے ٹکڑوں میں ہزاروں طرح کی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر حملے، اللہ کی پناہ۔ ابھی ہندوستان کے ڈاسنا کے ایک مندر کے مہنت پجاری پنڈت نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بکنا شروع کیا، وہ ایک وقت کی بات نہیں، ڈیلی وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، روزانہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے۔ پورے ہندوستان بھر سے لوگ غم و غصے کا اظہار تو کر رہے ہوں گے، لیکن حکومت وقت نے ایسے کتوں کو پال رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کا خون کھولاتے رہیں، انہیں پکاتے رہیں، انہیں ایگریسو کرتے رہیں اور ان کو مارتے رہیں حضور کے نام پر۔ میرے عزیزو، ان حکومتوں کے آنے سے بہت پہلے ہی علماء نے چیخ چیخ کر کے تمہیں کہا تھا کہ اب تمہارے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ جانتے ہیں، میں نے ایک آپ سے اس سے قبل بھی واقعہ عرض کیا تھا، بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے پورے بغداد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود جو تتاری تھے، مسلمانوں کو پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر زمین پر الٹا لٹاتے اور ان کے سروں پر پتھر رکھتے، اپنے جوتے رکھتے۔ اتنے قتل کیے تھے انہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے، سروں سے مینار تعمیر کیا۔ اسلام تو ختم نہیں ہوا اور نہ یہ انشاءاللہ قیامت تک ختم ہوگا، لیکن جانتے ہیں اس وقت اس تتاریوں کی جو لیڈر تھی وہ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا ایک شخص اذان دے رہا تھا پورے سونے بغداد میں جہاں ہلاک و برباد ہو چکا ہے سب، ایک شخص اذان دے رہا ہے، اس کو گرفتار کروائی۔ عورت جو لیڈی تھی وہ اس وقت جرنیل رہی ہو، جو بھی رہی ہو، اس مسلمان سے پوچھا ان حالات میں بھی تو اذان دے رہا ہے؟ اب بھی تو اذان دے رہا ہے؟ سارے مسلمان مارے گئے۔ تو اس نے کہا جب تک روح باقی رہے گی میں اذان دیتا رہوں گا، میں پکارتا رہوں گا۔ اذان یہ جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، جب تک میری زبان کھلے گی میں اذان دیتا رہوں گا۔ اس نے قریب کیا اور اس مسلمان شخص سے بات چیت شروع کی، کہا اچھا تمہارا یقین ہے اللہ کی ذات پر؟ اے مسلمانوں غور سے سنو اس بات، تمہارا یقین ہے اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی؟ اس نے کہا اب یقین میرا اور بلند ہوا، اللہ رب العزت ہے اور وہ میرا حقیقی خالق و مالک ہے اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جانتے ہیں اس خاتون نے ایک کہا مار کے پوچھا اگر تمہارا اللہ ہے تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہ بغداد کی اتنی ساری لاشیں انہی لوگوں کی تو ہیں جو اللہ اللہ کرتے تھے۔ دریائے دجلہ کا پانی لال ہو چکا ہے خون سے، اب بھی تو کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے ایک مثال دی اور اس عورت نے کہا پھر تمہارے ساتھ مدد کیوں نہیں؟ ہم کیوں اب تمہارے اوپر غالب آ گئے؟ ہماری حکومت بغداد میں آ چکی، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے پیروکار ہو جاؤ۔ تو اس مسلمان شخص نے ایک بہت بہتر جواب دیا، اس نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے ریوڑ جب جاتے رہتے ہیں تو بکریاں پالنے والا ایک کتا بھی پالتا ہے، دیکھا ہوگا، اور بکریاں جب چلتی جاتی ہیں ریوڑ میں، ایک آدھ بکری اگر راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے اسے ریوڑ میں لاتا ہے۔ کتا ٹرینڈ ہوتا ہے، مالک کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر ایک آدھ بکری بھی ادھر ادھر چلی گئی تو کتا اسے بھونکتے بھونکتے واپس اس ریوڑ میں جمع کر دیتا ہے۔ اس مسلمان نے یہی کہا جب مسلمان صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتے ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، تمہارے جیسے کتوں کو مسلط کرتا ہے کہ تم چیختے ہو، پھاڑتے ہو، مارتے ہو تاکہ مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے۔ اے میرے عزیزو، آج جن کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تمہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے کہ تم باز آ جاؤ۔ آج ایک چھوٹا سا تجزیہ بھی اگر میں تمہارے سامنے پیش کروں، حیرت ہوتی ہے، کیا جینے کے یہ انداز ہیں مسلمانوں کے؟
جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تہذیب میں ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تمہارے طور طریقے نصارہ کے، یہود کے اور ہنود کے، انہی کاموں میں تمہاری صبح و شام گزر رہی ہے۔ تم نے اسلام کو اپنے گھروں میں اجنبی کر رکھا، تم نے اپنے چہروں سے سنتیں ہٹا دی، تم نے اپنے لباس ختم کر دیے۔ حد تو یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جائیں، ڈپارٹمنٹ میں جائیں، سب سے زیادہ وہاں پر مسلمان مجرمین پکڑ کر کے لائے جاتے ہیں۔ جیلوں میں مسلمان ہیں، کورٹ میں مسلمان ہیں، نشے کے کاروبار میں مسلمان ہیں۔ کیا یہ جینے کے انداز ہیں تمہارے؟ میں آج کے ان مسلمانوں کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم پاکیزگی کے لیے آئے تھے، طہارت کے لیے آئے تھے، تمہارے ہاں تو استنجا کے طریقے تک بتا دیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس قوم کی حالت آج یہ ہے کہ ان کے محلے سب سے زیادہ غلاظت، ان کے محلوں میں بے حیائی زیادہ۔ جب تم اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ عزت پانے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اے مسلمانوں، بار بار جو تمہاری جانوں کو جلایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو بدلو، تم اپنے اخلاق کو بدلو۔ تم کس منہ سے میرے آقا کے نام کی بات کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگاتے ہو؟ کبھی اپنے اعمال سے پوچھا، کبھی اپنے گھروں سے پوچھا؟ صحابی آئے، حضور سے پوچھا گھر میں بیٹا ہوا کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو۔ 1.5 سال 2 سال کے بعد آئے، کہا حضور دوسرا بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ کہا محمد رکھو۔ پھر 2 سال کے بعد آئے، کہا تیسرا بیٹا ہوا ہے نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی محمد ہے، دوسرے بھی ہے، پھر تیسرا بھی رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے فرق پڑتا ہے تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اپنی نسبتیں میرے آقا سے جوڑنے پر فخر کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک ذلیل قوم میں سے تھے، رسول پاک کے قدموں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج تمہاری جو عزتیں ہیں وہ صرف نام رسول کی وجہ سے ہے۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بدر کیوں ہوئی، احد کیوں ہوئی، خندق کیوں ہوئی، حنین، تبوک، یہ کیوں ہوئی جنگیں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت پر جب کسی نے انگلی اٹھائی صحابہ بے قرار ہوئے اور اپنے شہروں سے باہر نکل آئے، اور پھر دنیا کو یہ سبق سکھایا۔ سلطان عبدالحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے۔ فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہوں، فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا، آج سے 100 سال پہلے کی۔ آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں۔ کہاں ہے سعودی، کہاں ہے امارات، کہاں ہے کویت، کہاں ہے بحرین، کہاں ہے عراق و شام و یمن؟ سب ختم۔ یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کے سر مارنے میں مصروف ہیں۔ اے مسلمانوں، اقبال نے بہت پہلے ہی یہ کہا تھا، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ ایک نقطہ اتحاد تھا ہمارے پاس، وہ نام رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک پورے لوگوں کو ہمیں جوڑ رکھتا تھا۔ مدینے میں حبشہ سے کوئی آیا ہے، روم سے کوئی آیا ہے، فارس سے کوئی آیا ہے، لیکن جب وہ سارے لوگ الگ الگ ملکوں سے الگ الگ نسلوں سے آتے، مدینے میں میرے آقا کے نام پر سب سگے بھائیوں کی طرح جڑ جاتے تھے۔ آج یہ اختلافات، یہ انتشارات جنہوں نے ہمیں توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد پنڈت جنہوں نے میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کی ہے،
آج میں برجستہ یہ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، ہندوستان میں سب سے بڑا کوئی آتنکواد ہے تو وہ نرسنگھارم سوامی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے۔ بارہا اسے مطالبہ کیا گیا ان تمام باتوں کو ختم کرنے کا۔ اب میں بہت احتجاجات کی بات نہیں کروں گا، ایک میری بات سن لے۔ میں آج بڑے جذبات کے ساتھ اگرچہ ہوں، بولنے کی اب ہمارے پاس بھی طاقت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ ہم بھی مجرم ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں اگر ہماری پکڑ ہو گئی کہ تمہاری جوانی کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوتے تھے، تم کیا کہتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے آج یا کل اگر ہم مریں گے، ہماری بھی لاشیں قبرستانوں میں جائیں گے۔ قبروں میں تو ہم اس نام سے جاتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا، لیکن اے مسلمانوں اب کس نام سے ہم جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے اور پھر اگر ہمیں دیکھ کر کے یہ فرمائیں تو ہی وہ ہے جو میرے نام کی گندی گالیاں سن کر کے ابھی قبر میں لیٹا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر رقیق حملے، جانتے ہیں جس سوامی نے، جس پنڈت نے، جس مہنت نے حضور پاک کے لیے شبد استعمال کیے، وہ میں اس کا نام بھی اس مقدس مسجد میں لینا نہیں چاہتا، لیکن میں کھل کر کے رد کرنا چاہتا ہوں، حکومت وقت سے کہتا ہوں، ایسے کتوں کے گلوں میں اپنے پٹے باندھ لو۔ اور سنو، یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آ کے مار دے، قتل کر دے، تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں۔ سن وہ خبیث مردود، تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت، اتنی قیمت، میں کہتا ہوں 5 پیسے کی بھی قیمت نہیں۔ اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے ہلاک کیا ہے۔ دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس غلیظ خون کو اللہ ہی کافی ہے، اس غلیظ خون کے لیے، انتقام کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات، تمہاری ماؤں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو۔ بلاؤ اپنی قوم کو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر کون قربانی دیتا ہے۔ میدان میں آنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے۔ آج اگر وہ پنڈت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں، تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے، تیرے اپنے گھر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ 1 لاکھ کیا، ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آواز دے دوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے۔ میں انشاءاللہ عنقریب اعلان کرنے والا ہوں کہ اے نوجوانوں، کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ کیا تم میری اس بات پر آواز دے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھونکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر دلی پہنچے؟ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز اگر سر کٹے گا، اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ، سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی۔ اور یہ مرنا تو ہے ہی آج یا کل، اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے، اس لیے کہ فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار، فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے یہ عام آدمی کی لاش نہیں آ رہی ہے، میرے نبی پاک پر اپنا خون نچھاور کرنے والا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ پنڈت اپنے بزدلوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیوں زہر پھیلا رہے ہو؟
کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا، اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا۔ امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی، لا تتمنوا لقاء عدوکم، میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹ بھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا۔ ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا۔ اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا، پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، سی ایم آئے گا، یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں فخر کے ساتھ آنا، تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا، تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں، جوش کی باتیں نہیں۔ میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے۔ تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے، کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں۔ میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں۔ اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا۔ آؤ میں اعلان کرتا ہوں 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا۔ ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ۔ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا۔ ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے۔ میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ بہت ہو گیا اے مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے۔ آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے، سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا۔ معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں، آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے، تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا، دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے۔ اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے، میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب احتجاج نہیں، اب پروٹیسٹ نہیں، سیدھے آر پار کی بات، میری یہ بات پہنچا دی جائے۔ اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا جواب نہیں آئے گا۔ ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا، ان کی ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، مباہلے کی دعوت۔ قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان کو بلا لیں، آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں، اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں،
اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، بیٹھیں گے میدان میں، اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا۔ حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس، چلو بلاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں، سیدھے میدان میں، عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی۔ حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ کو، حسین اعظم کو، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو، 5 لوگ آئے تھے۔ نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج، جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا، اے نادانو، کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے، میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا، جواب آ جائے، اے سنی مسلمانوں انتظار کرو، اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی، دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے، کس کی کتاب حق ہے، کس کا رسول حق ہے، اسی بات پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم